السلام علیکم۔ فردوس کا رشتہ آیا ہوا تھا۔ نہ تو فردوس کی فیملی امیر تھی، نہ ہی رشتہ لینے والے کسی شاہی خاندان سے تھے۔ لڑکے کا نام جہان زیب تھا، جسے پیار سے سب جانی کہتے تھے۔ دونوں کی فیملی میں دور کی رشتہ داری تھی، گاؤں بھی الگ الگ تھے۔ فردوس کی فیملی نے پوچھ گچھ کروائی، سب نے کہا کر دو، رشتہ اچھا ہے، غریب کے لیے یہ رشتہ بھی غنیمت ہے۔ فردوس کے والدین بھی اس فرض سے جلد از جلد سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ پیچھے دوسری بیٹیاں بھی بیانی تھیں، اور فردوس نہ تو خوبصورت تھی اور نہ ہی کسی آفیسر کی بیٹی جو اس کے لیے رشتوں کی لائن لگ جاتی۔ ہاں، مزاجاً وہ لاکھوں میں ایک تھی، پر مسئلہ یہ ہے غریب کے مزاج کو پوچھتا کون ہے۔ اب تو رشتے اسٹیٹس اور خوبصورتی دیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ رشتے کے لیے خوبیوں کا معیار بہت پیچھے چلا گیا ہے، یا پیچھے جاتے جاتے گم ہو گیا ہے، اور خامیاں دولت کے پردے میں چھپی سب سے آگے ہیں۔ دولت کے ہوتے ہوئے خامیاں خامیاں نہیں رہتیں، وہ دولت کے اونچے لباس میں خوبیاں بن جاتی ہیں۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی فردوس کے رشتے کی۔ فردوس کا رشتہ جانی کے ساتھ طے ہو گیا، سادگی سے شادی بھی ہو گئی۔ اس نے جاتے ہی سارے گھر کو سنبھال لیا۔ اس کی شادی شدہ نند بھی وہاں رہتی تھی۔ جانی کوئی بھی کام ٹک کر نہیں کرتا تھا، 2 دن کام کرتا، 2 دن گھر پہ رہتا۔ کبھی مزدوری کرتا، کبھی کسی کی باغ دوڑ کرتا، تو کبھی کسی کی دکان پر تنخواہ پر کام کرتا۔ وہ کوئی بھی کام مستقل مزاجی سے نہ کرتا۔ اب تو لوگوں نے بھی اسے کام دینا چھوڑ دیا۔ فردوس صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزارتی۔ ساس نند اب اس پہ حکم چلانے لگیں۔ جانی کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی، فردوس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی نہیں۔ کھانے پینے کے علاوہ بھی انسان کی اور بھی بہت ضروریات ہوتی ہیں۔ فردوس یہ مشکل وقت کیسے کاٹتی، صرف اسے پتہ تھا۔ اوپر سے ستم یہ کہ جانی ایک ذہنی مریض تھا، جب بھی اسے دورہ پڑتا اسے مار مار کر لہو لہان کر دیتا۔ ساس اور نند اسے اور بھڑکاتیں، فردوس کا تماشا دیکھتیں۔ فردوس کو یہ سب انسان نہیں، جانوروں سے بھی بدتر لگتے تھے۔ سارے ستم سہے ماں باپ کو بتائے بغیر۔ اور بھی بیٹیاں بیانی تھیں۔ شادی کے کچھ ماہ بعد اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ اب اسے کچھ امید ہوئی، چلو اب حالات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ کسی نے اسے ڈاکٹر کو دکھانے تک کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ یہ اس کا کڑا وقت تھا، اسے پتہ نہیں تھا اس سے زیادہ کڑا وقت اب آنے والا تھا۔ اس کے دن پورے ہو گئے تھے جب اس کی تکلیف حد سے بڑھ گئی۔ وہ تکلیف سے کراہ رہی تھی، تب جا کر ساس اور شوہر کو خیال آیا اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، کہیں ان پر قتل کیس نہ بن جائے۔ فردوس کو شہر کے قریبی ہسپتال میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے کیس لینے سے انکار کر دیا، بڑا ہی پیچیدہ کیس تھا۔ اب مجبوراً بڑے شہر کے ہسپتال میں جانا پڑا۔ ڈاکٹر بہت ناراض ہوئی، جاہل لوگ، یہ کیا کر کے آئے ہو؟ کہاں تھے اتنے دن؟ بچہ بہت پہلے پیدا ہو جانا چاہیے تھا، یا تو ماں کی جان بچے گی یا پھر بچے کی۔ یہ سن کر ماں اور بیٹے کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ آپریشن ہوا، بیٹا ہوا۔ فردوس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ وہ بچ تو گئی مگر معذور بن کر۔ اس کے ٹیسٹ ہوئے، اس کے جسم کی ہڈیاں ماں بننے کے دوران ہونے والی تکالیف کی وجہ سے کمزور ہو گئیں۔ اب اسے ساری زندگی اسی طرح گزارنی تھی۔ ماں بننے کے مراحل میں اسے جس علاج کی ضرورت تھی اس سے اسے محروم رکھا گیا۔ وہ گھر آ گئی، اسے ہر چیز کے لیے کسی کی ضرورت پڑتی۔ اس کا سارا جسم درد سے چور تھا۔ ماں بھی کچھ دن ساتھ رہ کر چلی گئیں، وہ اسے ساتھ لے جانا چاہتی تھیں۔ فردوس کے شوہر جانی اور ساس نے جانے نہ دیا۔ اس کی ماں کو یہی باورا کروایا کہ اب ہم اسے کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ فردوس اب رونے لگی تھی۔ حالات کیسے بھی تھے، صحت تو تھی، اب اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اب تو سارے کام خود کو گھسیٹ کر کرنے پڑتے۔ ایک دن ان کے گھر ایک خاتون چکر لگانے آئی۔ یہ ایک اچھی فیملی سے تھی۔ فردوس کو دیکھا گھسیٹتے گھسیٹتے کپڑے دھو رہی تھی۔ فردوس کپڑے مشین میں کیوں نہیں دھوتی؟ آنٹی میرے پاس مشین نہیں۔ وہ رونے سی ہو گئی۔ بڑے عرصے کے بعد کسی نے پیار سے بات کی تھی، ورنہ لوگ اب اسے اچھوت سمجھنے لگے تھے۔ یہ جو تمہارے گھر میں مشین پڑی ہے، اس خاتون کی ساری نظر کونے میں پڑی مشین کی طرف تھی۔ یہ میرے نن کی ہے۔ اب خاتون کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ اسے فردوس کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، اسے فردوس پر بڑا رحم آیا۔ سب سے پہلے اپنے بیٹوں سے یہی کہا، مجھے آج کے دن ہی واشنگ مشین چاہیے، کوئی سوال نہیں چاہیے گا۔ بیٹوں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس خاتون نے واشنگ مشین فردوس کے گھر بھجوا دی۔ فردوس کو اس بات پر بھی طعنے سننے پڑے۔ اب اس کے گھر میں ایک اور دیورانی بھی آ چکی تھی۔ اس کا شوہر کماتا تھا، وہ بھی اس پر رعب جماتی۔ ماں باپ ساتھ لے جانا چاہتے تھے اور سسرال والے بیٹے کو چھوڑتے نہیں تھے، اور بیٹے کی جدائی اس کے لیے سوہان روح تھی۔ اس کی تکلیف اب بڑھتی جا رہی تھی۔ بیٹا 4-5 سال کا ہو گیا۔ وہ اپنی توتلی زبان میں ماں سے پیاری بھری باتیں کرنے لگا۔
امی میں آپ کو پانی پلاؤں، امی میں آپ کا یہ کام کروں۔ وہ اپنی معصومیت میں ماں کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ اسے دیکھ کر فردوس کو یہ لگتا تھا کہ وہ زندہ ہے، وہ اس کے لیے زندہ رہنا بھی چاہتی تھی۔ اس کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ وہ جیسے ہی زمین پر بیٹھی اس سے اٹھا نہ گیا۔ اس نے پاس بیٹھی خاتون سے کہا، مجھے اٹھنے میں سہارا دے دو۔ اس خاتون نے فردوس کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں خود بھی بیمار ہوں، تمہیں کہاں سے سہارا دوں؟ فردوس کو بڑا دکھ ہوا۔ تھوڑی دور بیٹھی خاتون یہ بات سن رہی تھی۔ فردوس سے کہا، آئی فردوس، میں تمہیں اٹھنے میں مدد کر دوں۔ فردوس نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ جب بھی زمین پر بیٹھتی اسے اٹھنے میں آدھا گھنٹہ لگ ہی جاتا تھا۔ بڑی مشکل ترین زندگی تھی۔ فردوس کی جانی کو بڑے دنوں بعد دورہ پڑا تھا۔ اس نے مار مار کر فردوس کو لہولہان کر دیا۔ اس کا خون بہہ رہا تھا۔ کسی نے بھی اسے چھڑوانے کی زحمت گوارا نہ کی۔ محلے میں کسی نے اس کے والدین کو فون کیا، اپنی بیٹی کو آ کر لے جائیں ورنہ جانی اسے مار دے گا، وہ پہلے ہی بیمار ہے۔ ماں باپ آئے، بیٹی کو جو لہولہان دیکھا ان کے کلیجے پھٹنے لگے۔ انہوں نے سب گھر والوں کو برا بھلا کہا، فردوس کو ساتھ لے گئے، اس وعدے کے ساتھ اب وہ اس جہنم میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ تھی فردوس کی نامکمل داستان۔ پتہ نہیں ایسی کتنی داستانیں معاشرے میں بکھری پڑی ہیں۔